وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم وقال تعالى ولكل درجات مما عملوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز طلباء، چونکہ میں بھی جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم مکہ کنواں کا فاضل ہوں اور اس مدرسے کا نام بھی مدرسہ اسلامیہ اشاعت العلوم ہے، جو گویا کہ اب تک کی مغرب بعد سے میں اپنے آپ کو اشاعتی طلباء کے مابین ہی پا رہا تھا۔ آپ لوگوں نے بڑی ہی دلچسپی کے ساتھ، ایک شوق اور ذوق کے ساتھ طلباء اور طالبات کا پروگرام سماعت فرمایا۔ در حقیقت آج کا ہمارا یہ جلسہ، سالانہ جلسہ، طلباء اور طالبات کا ہی تھا۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے مختلف عنوانات کے تحت مختلف پروگرام کو سماعت فرمایا، الگ الگ عنوان کے اعتبار سے مکالمات پیش کیے گئے، تقریریں پیش کی گئیں، نظم پیش کی گئے۔ در حقیقت اگر آج کے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا جائے جو طلباء نے آپ کے سامنے پیش کیا، تو آج جس ہم بینر کے تحت جمع ہیں، اصلاح معاشرہ و تعلیمی بیداری کانفرنس، گویا کہ طلباء نے اپنے پروگرام کے ذریعے سے اصلاح معاشرہ اور اسی کے ساتھ ساتھ تعلیمی بیداری جو پیش کرنا چاہیے در حقیقت انہوں نے پیش کر دی۔ آپ لوگ دیکھ رہے تھے کہ ماشاءاللہ طلباء نے کتنے ہی عمدہ انداز میں، کتنے ہی دلچسپ طریقے سے انہوں نے اپنا پروگرام پیش کیا۔ یہ در حقیقت مدرسے کے ذمہ دار اور مدرسے کے اساتذہ اور مدرسے کی کمیٹی کی محنتوں اور ان کی کاوشوں کا ثمرہ ہے۔ معصوم طلباء نے کتنے ہی عمدہ انداز میں، کسی نے دعاؤں کی شکل میں، حمد کی شکل میں، نعت کی شکل میں، مکالمے کی شکل میں، الگ الگ عنوان سے انہوں نے پروگرام پیش کیا اور آپ لوگوں نے بھی اس کی سماعت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے اس کو قبول فرما لے۔ محترم بزرگوں اور پردے میں ہماری ماؤں بہنوں، آج جس ہم دور سے گزر رہے ہیں یہ دور پرفتن اور دور الحاد ہے، ارتداد کا دورہ ہے۔ ہم بڑے ہی مبارکبادی کے مستحق ہیں، بڑے ہی سعادت مند ہیں وہ لوگ جن کے طلباء، جن کے بچے اور بچیاں اس مدرسے میں زیر تعلیم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی بچوں اور ایسے ہی طلباء اور طالبات کے متعلق ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے ایسے راستے پر چلے، علم دین حاصل کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ بڑے ہی
خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے بچے اور بچیاں آج کے اس دور میں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کی جو برائیاں ہیں، آج کی جو بے حیائی ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن ایسے دور میں، ایسے ماحول میں ہم نے اپنے بچوں کے لیے، ہم نے اپنی بچیوں کے لیے تعلیم، دینی تعلیم کو ترجیح دی۔ یہ ہمارے لیے بڑی ہی کامیابی کی دلیل ہے۔ بچوں نے کیسا پروگرام پیش کیا، الگ الگ عنوان کے تحت۔ میں تو بیٹھا ان کا پروگرام سن رہا تھا اور اپنے دل ہی میں کہہ رہا تھا، گویا کہ انہوں نے پورا اپنے پروگرام کے ذریعے سے اصلاح معاشرے کی کیا کرتی تشکیل کر دی، اصلاح معاشرے کی تبلیغ کر دی۔ آپ نے سنا مکالمے کے ذریعے سے والدین کا مکالمہ پیش کیا گیا۔ آج کا دور کیسا ہے، کس طریقے سے آج کے اس دور میں اور آج کے اس ماحول میں ہر ایک سے آپس میں ایک دوسرے کو شکوے شکایت ہے۔ اگر صحیح معنوں میں جائزہ لیا جائے تو باپ کو بیٹوں سے، اپنی اولادوں سے شکایت ہے، اولاد کو والدین سے شکایت ہے، بیوی کو شوہر سے شکایت، شوہر کو بیوی سے شکایت، پڑوسی کو پڑوسی سے شکایت، ہر ایک کو آپس میں ایک دوسرے سے شکایت ہے۔ لیکن صحیح معنوں میں اگر ہم اپنی شکایت کا جائزہ لیں تو کہیں نہ کہیں علم دین سے دوری، بے دینی اور اسی طریقے سے دین سے بیزاری اس کا نتیجہ ہے۔ آج اگر ہمارے بچے علم دین حاصل کریں گے تو گویا کہ ان کو ان مدرسوں کے ذریعے سے والدین کا احترام سکھایا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا کہ والدین کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ان مدرسوں کے ذریعے سے ان کو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا طریقہ سکھایا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا کہ ماں کس کو کہتے ہیں، ماں کا مقام و مرتبہ کیا ہے، کہ ماں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ تو جو بچے اور بچیاں ہمارے ان مدرسوں میں دینی تعلیم کے ذریعے سے آپسی حقوق کی ادائیگی کو سیکھیں گے تو وہ بچے اور بچیاں کبھی بھی اپنے والدین کے دلوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ ان کو معلوم ہے کہ ماں کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ہم اپنی ماں سے بلند آواز میں کیسے بات کریں، ہم اپنے باپ سے بلند آواز میں کیسے بات کریں۔ ماں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں وہ ہے کہ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ وہ ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ آپ ذرا بتائیں، ذرا احتساب کریں کہ یہ معصوم بچے ماشاءاللہ جن کو صحیح معنوں میں بولنا نہیں آتا، لیکن ان کے اساتذہ نے ان کے پیچھے محنتیں کی، ان کو بولنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا، ان کو دین سکھایا، ان کو سنتیں کہ کس طریقے سے سونے کی دعائیں کیا ہیں، سو کر اٹھنے کی دعائیں کیا ہیں۔ ہماری اپنی زندگی بچپن سے پچپن تک گزر جاتی ہے، بچپن سے پچپن تک گزر جاتی ہے اور حتیٰ کہ ہم قبر میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں ہمیں کلمہ بھی نہیں آتا، صحیح معنوں میں ہمیں نماز پڑھنا بھی نہیں آتا۔ لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ مدرسے میں آئے، ان کو مدرسے میں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا گیا، ان کو دعائیں سکھائی گئی، حدیث سکھائی گئی، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق سکھائے گئے۔ وہ بچوں کا مکالمہ کہ کس طریقے سے انہوں نے کہا پردے سے متعلق آج کے
سی سوشل میڈیا کے اوپر کیسی بے حیائی کا طوفان مچا ہوا ہے، لیکن ایسے ماحول میں ہماری ان بچیوں کا ایک پیغام گیا ہے، نہیں، ہمیں کسی بھی حال میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے، ہمیں کسی بھی حال میں سنتوں سے سودا نہیں کرنا ہے، سنتوں کی پامالی نہیں کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑنا ہے۔ ایسے ہی ماحول سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ مئۃ اجر شہید، کہ جو ایسے پرفتن ماحول میں، فتنوں کے دور میں، ارتداد اور الحاد کے دور میں اگر کسی سنت کو زندہ کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ ایسے ماحول میں اگر ہمارے بچے اور بچیاں مدرسوں کے اندر سنتیں سیکھ رہی ہیں، دینی تعلیم کے ذریعے سے وہ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق سیکھ رہے ہیں، تو ہم بڑے ہی قابل احترام ہیں اور بڑے ہی ہم مبارکبادی کے مستحق ہیں، ہم بڑے ہی سعادت مندی کے مستحق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اگر باپ ہے تو باپ سے اس کی ذمہ داری سے متعلق سوال کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے ماں ہے تو ماں سے اس کی ذمہ داری سے متعلق سوال کیا جائے گا، ہر ایک سے اس کے ذمہ داری سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ جس طریقے سے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، اگر کسی کو ذمہ دار بنا دیا جائے، کوئی گھر کا بڑا ہو تو اس سے کیا کرتے ہیں، سوال کیے جاتے ہیں، واقعات کیا جاتا ہے، اس کو اس کی ذمہ داری سے متعلق پوچھتاچھ کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی اور تم اللہ کے لیے بنائے گئے۔ دنیا اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے بنائی، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، اور دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ہم نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ تو اگر ہم نے اپنے بچوں کی صحیح دینی تعلیم و تربیت کی فکر کی، ان کو ہم نے دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کیا، تو یقیناً ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی یہی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کا سارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزیں، کہ 3 چیزوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ایک تو یہ ہے اولد صالح یدعو لہ، کہ کوئی نیک صالح اولاد، کہ باپ نے اور والدین نے اپنے اولاد کی ایسی تربیت کی کہ اولاد والدین کے مرنے کے بعد، والدین کے گزر جانے کے بعد، وہ اولاد اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتی ہیں۔ تو نیک صالح اولاد کا ہونا یہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا، اور صدقۃ جاریہ، یہ مرنے والا مر گیا اور اس نے کوئی مسجد بنا دی، کوئی مسافر خانہ بنا دیا، کوئی کنواں بنا دیا، جس میں بعد کے لوگ اس سے فیضیاب ہوتے رہے، تو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ یا اسی طریقے سے او علم ينتفع به، کہ مرنے والے نے اپنے پیچھے ایسا علم چھوڑ کر گیا کہ جس کے علم سے بعد والے کیا ہوتے رہے، مستفید ہوتے رہے، تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔
تو یہ ہمارے لیے بڑی ہی سعادت مندی کی بات ہے، چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے۔ جیسا کہ ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ کرسیاں بھری ہوئی تھیں، مزید کرسیوں کی ضرورت تھی، لوگ ادھر ادھر آپس میں منتشر تھے، کھڑے ہوئے تھے، لیکن وقت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے کرسیاں بھی خالی ہوئی۔ اور چونکہ ہم جس بینر کے تحت جمع ہیں آج، اس کا عنوان ہی اصلاح معاشرہ ہے۔ آج یہ جو بھی باتیں کی گئیں، جو بھی باتیں آپ نے سنی اور دیکھی، یہ ہماری کانوں کی لذت کے لیے نہیں ہے کہ ہم ایک کان سے سنیں اور اس کان سے نکال دیں، بلکہ جتنی بھی باتیں پیش کی گئیں، چاہے وہ حضرت مولانا کے ذریعے سے ہو، نعت اور نظم کے ذریعے سے ہو، بچوں کے پروگرام کے ذریعے سے ہو، یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہم اس کو سن کر، اس کو دیکھ کر اپنے اندر انقلاب لانے کی کوشش کریں، اپنے اندر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر عمل کا جذبہ پیدا کریں۔ اگر ہم نے آج کے پروگرام کو کانوں کی لذت کے لیے سنا تو ہمارا یہاں پر جمع ہونا اور ہمارا یہاں پر آنا بے سود ہے، فائدہ مند نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی پروگرام پیش کیا گیا بچوں کے ذریعے سے، حقیقت میں تو بچوں نے ہی پورا پروگرام پیش کر دیا، پورا پروگرام بچوں نے پیش کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ والدین کا مکالمہ پیش ہو رہا تھا، میرے ذہن میں ایک حدیث آ رہی تھی، رضا الرب فی رضا الوالدی وسخط الرب فی سخط الوالدی، کہ والدین کی رضامندی، اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی۔ پورا پروگرام انہوں نے پیش کر دیا اصلاح معاشرہ کا۔ اسی طریقے سے وہ بچوں نے جو پروگرام پیش کیا، بچیوں نے پردے کا، تو گویا کہ وہ اپنے پروگرام کے ذریعے سے میسج دے رہی تھی کہ جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے نبی جی، آپ اپنی بیویوں سے اور مومن عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ پردہ کریں، اپنے اوپر پردہ ڈال لیا کریں، چادریں ڈال لیا کریں۔ گویا کہ وہ خود نقاب کے اندر، پردے کے اندر ایک میسج دے رہی تھی کہ ہمیں کسی بھی حال میں، چاہے جیسے حالات ہوں، ہمیں کسی بھی حال میں پردے کا سودا نہیں کرنا ہے، بے حیائی سے اپنے آپ کو آراستہ نہیں کرنا ہے۔ آج ایسے پرفتن ماحول میں اگر ہماری بچیاں پردہ کرتی ہیں، پردے کا اہتمام کرتی ہیں، تو یہ ہماری اپنی دینی تعلیم اور اسی طریقے سے ہمارے مدرسے کی دینی تعلیم کا ثمرہ ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے گویا کہ یہ بھی میسج دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو، دین کے اندر پورا پورا داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہونا، پورا پورا داخل ہونا ہے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے تو ہر معاملے میں ان کی اطاعت کرنا ہے، ہر کام میں ان کی اطاعت کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جہاں کیا کہتے ہیں ہماری اپنی منمانی آ جائے، وہاں ہم نبی کے طریقے کو چھوڑ دیں۔ ہاں، یہ جتنا بھی پروگرام پیش کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، بچوں نے احرام کا پیش کیا، کتنا ہی زبردست پروگرام، گویا کہ ایک عملی طریقے سے بتلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کے پیش کرنے والے کو اور یہاں پر جتنے بھی حاضرین ہیں سب کو اللہ حرمین کی حاضری مقدر فرمائے۔ انہوں نے کس طریقے سے احرام کی حالت میں کس طریقے سے کیسا عمدہ پروگرام پیش کیا۔ اگر واقعاً ہمارے اندر زندہ دل ہے، ہم درد دل رکھتے ہیں، تو ہمیں تڑپ جانا چاہیے کہ ہمارے بچوں نے کس طریقے کا پروگرام پیش کیا۔ ہاں، یہ سب سے زیادہ ان کے اساتذہ کرام اور مدرسے کے جو ذمہ دار ہیں، یہ سب سے زیادہ مبارکبادی کے اور اسی طریقے سے قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے محنت کی اور اپنے علاقے کے بچے اور بچیوں کی دینی تعلیم کی فکر کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ جو بچے اور بچیاں دینی تعلیم کے حصول کے لیے
نکلتی ہیں اپنے گھروں سے وہ اللہ کے راستے میں ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر واپس نہ آ جائیں۔ تو ہمارے بچے باتیں تو بہت ہیں، در حقیقت تو ان بچوں کا ہی پروگرام تھا سالانہ۔ ان بچوں کی تائید کے لیے ہمیں بلایا گیا اور انہوں نے جو پروگرام پیش کیا ہم اس کی تائید کر رہے ہیں کہ حقیقت میں ان کا ہی پروگرام تھا۔ ہماری باتیں کیا ہیں؟ ان کے پروگرام کی تکمیل ہے، ان کے پروگرام کی تائید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مدرسے کو اور ان بچے اور بچیوں کو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ اور مدرسے کے جو محنت کرنے والے اساتذہ ہیں اور ذمہ داران ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ آپ سے کوئی طویل بات کی جائے یا اسی طریقے سے کوئی دوسرے انداز میں بات کی جائے۔ بہت مختصر سا وقت ہے، 12 ساڑھے 12 بج چکے ہیں۔ چونکہ ہمیں فجر کی نماز بھی پڑھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم نے 12-1 بجے تک کی جلسے کیے اور فجر کی نماز ہماری ندارت ہو گئی۔ اگر ہماری فجر کی نماز ندارت ہو گئی، فجر کی نماز غائب ہو گئی تو ہمارے ان جلسوں کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے ان اصلاح معاشرہ کے جلسوں کا کوئی فائدہ نہیں کہ جب ہمارے اندر ہی اصلاح نہیں تو پھر جلسوں کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارے اندر ہی اصلاح نہیں، اور اصلاح سب سے بڑی اصلاح یہ ہے کہ ہمارے اندر نمازوں کا اہتمام پیدا ہو جائے، ہمارے اندر نمازوں کی فکر پیدا ہو جائے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر سب سے پہلا اگر سوال کیا جائے گا تو نماز سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور اگر ہم ان جلسوں کی زینت بنے اور جلسوں کی زینت بننے کے بعد اگر ہماری نمازیں فوت ہو جائیں تو کوئی مطلب نہیں اسلام معاشرے کا۔ اس لیے یہ جو باتیں کہی گئیں، بچوں کے ذریعے سے جو پروگرام پیش کیا گیا، ہم نے جو بھی سنا، اللہ صحیح معنوں میں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک